گھر میں ایک دوسرے کو لڑا دیا، یہ بھی مذہبی احکامات کے خلاف چیز ہے. حسد شروع کر دیا، یہ بھی مذہبی احکامات کے خلاف چیز ہے. اس کی چیز چھپا دی مذاق میں، کہتے ہیں جسٹ فن، اس کے اندر ہی یہ کام کر دیا، لیکن یہ بھی مذہبی احکامات کے خلاف چیز ہے. جب اس طرح کی چیزیں گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر میں سیل کے اوپر ہی کسی کو کوئی ایسا نازیبا جوک جو ہے وہ سنا دی ہے جس سے وقتی آپ بھی ریلیکس ہو گئے، دوسرا بھی ریلیکس ہو گئے، لیکن یہ کس چیز کے اندر جا رہی ہے چیز، یہ ہمیں نہیں علم. اس سے ہم ابھر رہے ہیں، اس سے ہم ہٹ رہے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی ایسی نیگیٹو گفتگو کر دی، سب آپ کے مداح، کوئی ایسی گفتگو کر دی جس کو میں اور آپ نہیں سننا چاہتے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہم سننا چاہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے. اس کو بڑا جناب بڑا چڑھا کر کسی نے پیش کر دیا، جس کے اندر چسکا آ گیا. یہ لفظ ایک چسکا جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں انوالو ہو گئے. یہ سب چیزیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ لفظ گناہ کی طرف. یہ گناہ ایسی چیز ہے، اور یہ اس طرح کا پہاڑ نہیں ہو بہت بڑا گناہ ہو گیا جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا. یہ صغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر جب یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور گناہ بھی کھیلتا ہے انسان کے ساتھ. یعنی یہ جو عمل ہیں مذہبی احکامات کے خلاف، جو عمل ہیں یہ کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کا کوچ، ان کا کیپٹن وہ مسٹر شیطان ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی معاملے سے، کسی نہ کسی چکر سے لا دیتا ہے آپ کو. آ جب تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب لسٹ بنا کر رکھیں گے نا سامنے، یہ سمجھیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس لفظ گناہ کے اثرات سے بچنا شروع ہو جائیں گے. پھر ڈریں گے آپ کہ یار کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے گناہ میرے اکاؤنٹ میں آئے. کیونکہ اب آپ کے دماغ میں یہ بات رجسٹرڈ ہوگی کہ گناہ اس کو کہتے ہیں جو مذہبی احکامات کے خلاف عمل کے نام کو. اب آپ بہت زور سے چیخ رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، اجازت نہیں. اگر اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی تو کن حالتوں میں، اس کی ڈیفینیشن پوری. یہ سب چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں. یہ نہیں کہ کچھ چیز پردے میں رکھی گئی، نہیں، ایسا کچھ نہیں. ایک ایک چیز کو رب کی ذات نے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ رقم کر دیا گیا. اب ہم دور ہیں. جیسے بولا کہ جی فلاں چیز کو اس طریقے سے کیا جائے، اب جو وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی، یعنی رب کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ. سمپلی بات ہے. کافی ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اظہار کرنا ہے، جن کو بتانا وہ ضروری ہے. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود اینالائز کریں اپنی زندگی کو اٹھا کر. آج تک کی آپ کی لائف کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں، آپ کو علم ہوگا کہ کتنے گناہ کرتے آ رہے ہیں. میں بھی اور شاید آپ کا تو نہیں، میں کہتا اپنا ضرور کہتا. اور جس دن یہ چیز ریئلائز ہو جائے گی نا کہ ہاں ہم گناہ گار ہیں، اس دن پھر ایک دعا، ایک کنسنٹریشن، توبہ، معافی، اس طرف ہم جانا شروع ہوں گے. اور وہ شیطان ہمیں روکے گا، اب اتنا سارا تو نے گناہ کر لیے، اب تو کس منہ سے معافی مانگ رہا ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. لیکن وہی ایک کیفیت کا نام ہے، کیونکہ ابھی تک ججمنٹ نہیں ہو رہا نا کہ ہم گناہ گار کتنے ہیں. 10%، 20، 30، 40، 50، 60، کتنے پرسنٹ گناہ گار ہیں؟ ہر بندے کو اپنے گناہ کا پتہ ہوتا ہے نا. یہ چیز ہے، جب آپ اپنے گناہوں کی پوری لسٹ بنا لیں گے نا سمپلی، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لفظ گناہ کے اثر سے بچنا ہے، بھائی اوائڈ کرنا ہے، اس سے دور رہو بھائی، یہ صحیح ہے. یہ تو پھنساتا ہے بندے کو. اب لوگ کہتے ہیں جی بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے. یہ بھی ذرا سنیں، دیکھتے ہیں بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، یہ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. پوچھ لیں. جی جی، اگر یہ سارا دن کوئی ذکر کرتا رہے، کوئی بھی اللہ اکبر یا اور کوئی اس طرح، جی، تو کیا اس کا کوئی ثواب ہمیں ملے گا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا. جی یہ تو اتنا بڑا ثواب ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور اگر کسی دن نہ بھی بندہ کرے یا کوئی اور کوئی یا ماہواری اس کی دن میں کر سکتا ہے بندہ یہ ذکر وغیرہ؟ نہیں، ان دنوں میں نہیں ہے. جی
اچھا ٹھیک ہے جی، بس یہی پوچھنا تھا. بہت مہربانی. اللہ حافظ. ذکر جو ہے نا رب کا، یہ کافی ساری خرافات سے بچا کے رکھتا ہے انسان کو، نیگیٹو وسوسوں سے، نیگیٹو سوچوں سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، نیگیٹو عملیات سے، نیگیٹو چیزوں سے. ذکر الہی. اور جو فرصت میں بیٹھنا ہے، اکیلے بیٹھنا ہے، یہ اب ایک نیٹ ہے جو شیطان کا ہے. اب وہ اس کے ساتھ پھر آہستہ 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 فریکوینسی ملنا شروع ہو جاتی ہے جو گناہ کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے. گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مذہبی احکامات کے خلاف عمل کے نام کو گناہ کہا گیا ہے. جیسے کوئی سیل ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی پھول ہے، کوئی پین ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی رما ہے، اس طرح اس کا نام دیا گیا. یہ اتنی بھاری بھرکم چیز ہے لفظ گناہ. اور پراپر دل کی گہرائی سے، من کی گہرائی سے اس لفظ سے بچنا ہے. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پھر بتاتا ہوں. کوئی بھی کام کریں آپ، وقتی طور پہ اس فائدے کو مت دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں کہ اس کام کے کرنے سے آپ کہیں احکامات کے خلاف تو نہیں کام کر رہے، مذہبی احکامات کے خلاف تو نہیں کام کر رہے. اگر نہیں کر رہے اس کام کو آپ کر جائیں، اس میں ویسی خیر و برکت ہے. اور اگر آپ جھوٹ بول کر، چکر دے کر، فراڈ کر کر وقتی طور پر اپنے آپ کو اس کرائسس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نکل جائیں گے، لیکن آگے جا کے ایسے پھنسیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مائنڈ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے صرف میں نے اور آپ نے. اب جیسے میں گھر سے نکل رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میں جا رہا ہوں، اب راستے میں کوئی مستورات اگر آ گئیں، یہ اگر فیل کروں گا نا کہ یار ایک نظر اور دوسری نظر میں دوبارہ اس کو دیکھوں، تو یہ کس چیز میں آ رہی ہے؟ اب یہ اس طرف جا رہی ہے، مذہبی احکامات کے خلاف جنگ شروع ہوگی. جب یہ جنگ کا آغاز ہم کرتے ہیں نا، پھر یہ بڑھتی جاتی، یہ پھر گناہ بڑھاتی جاتی. ایک تو گناہ ہے نا، ایک گناہ 10 گنا بڑھ گیا، 20 گنا، 30 گنا، 40 گنا، یہ پھر ہم اس طرف اب جا رہے ہیں. یہ بڑھتے 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 بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. اور جب یہ چیز ہوگی کہ یار نہیں، یہ مذہبی احکامات کے خلاف ہے یہ چیز، وہاں پر پھر انسان کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ گناہ ہوگا. اور یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے کسی سے کوئی فتویٰ لیں کہ یہ کام کیا اس کا گناہ ہے یہ نہیں، اس طرف بھی نہیں. وہ پھر اندر کی بات ہے نا. سمپل مذہب ہے، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے مذہب ہمارا. اس کے جو احکامات ہیں بس اس کو فالو کر لیں. بات کو رکھتے ہیں جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اس میں آپ نے ایک تو وہ یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے یا چوری ہے یا کچھ، یہ جو آپ نے روٹین روزمرہ کی چیزیں بتائیں، جیسے آپ اگر غصہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ حسد یا یہ چیزیں، جی تو سر یہ جو روٹین کی چیزیں ہیں، مطلب میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اسموتھ رہوں، نارمل رہوں، لیکن ان چیزوں سے مجھ سے نکلنے نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑا سمپلی ہے. جب آپ یہ ڈیولپ کر لیں گی کہ اس کام کے کرنے سے گناہ ملے گا آپ کو، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر میرا خیال ہے کہ انسان پروٹیکشن تو چاہتا ہے. یعنی مجھے علم ہو کہ میں اگر غلط رانگ وے میں جاؤں گا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو میں اوائڈ کروں گا. اب اگر ایکسیڈنٹ لکھا ہوا رب نے تو اس کو تو میں نہیں روک سکتا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو، جب وہ ٹائم آتا ہے نا، جب آپ اکیلے ہوتے ہو، پھر تو آپ بڑا اچھا سوچتے ہو جی کہ جی یہاں پہ بھی آپ نے یہاں، لیکن جب وہ پریکٹیکلی ٹائم آتا ہے نا تو آپ کے دماغ سے ایک پریشر سا آ جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا پریشر ہے. نہیں، وہ شیطان کا بھی کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ڈسک ہے وہ پراپر جب رب کی ذات کو منظوری ہوتی ہے کہ کس جگہ آن کوانی ہے اس جگہ آن کروا دیتا ہے، اور کس جگہ آف کروانی ہے اس جگہ آف کروا دیتا ہے. یہ بھی ایک کامن سی بات ہے. پھر مجھ جیسے بندے کو کیا مطلب کوشش میں لگے رہنا چاہیے؟ کوشش چاہیے، آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے. پیٹرن رکھیں صراط مستقیم کا، انسانیت کی اصلاح کا، اس طرف آپ چلتی رہیں. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے وسوسے آج آتے ہیں جو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں یا مذہبی احکامات سے ہٹاتے ہیں آپ کو، ان سے تھوڑا رزسٹ کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. جی
اچھا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ چیز بہت پریشر بنتی ہے, وہ بڑھتی ہے جی, ہاں یہاں بڑھتی ہے, یہاں پہ یہ بات صحیح لیکن نہیں, اس کا کوئی ایسا وہ پریشانی والی بات نہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک سوچ تو ڈیولپ ہے نا آپ کے اندر کہ غصہ کرنا جو ہے وہ میرے اندر اتنی کشمکش اور اتنی فائٹ ہے جی جی کہ مطلب وہی بات ہے کہ جب اللہ کی ذات کا حکم ہوگا تبھی میں اس چیز کو کر سکوں گی. نہیں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا جی, دعا کرتے ہیں. جتنے بھی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ بھی گناہ ہے جی, گناہ جی, یہ تو حرام ہے. بلکہ کوئی 1 لیٹر حرام پیتا ہے, 2 لیٹر حرام پیتا ہے. فرمایا تھا کہ یہ جو حالات, پریشانیاں, یہ چیزیں مل کے تو پھر ہمیں تو سر اگر ایک بندے کی لائف ایسی ہو کہ ہر طرف اس کے مسائل, اس کو فرسٹریشن وہ ہو تو پھر مطلب یہ ہو جاتا ہے, گناہ کی طرف جاتا ہے جی, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا. تو اگر سب چیزیں بھی موجود ہیں, ایک حالات بھی موجود ہیں اور بندہ ان سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو پھر ایک انسان تو یہی کوشش کر سکتا ہے نا. بس وہ دیکھیں کوشش ہی ہے نا جی, باقی بچانے والی تو رب کی ذات ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے ہی بچنا اور ایک ہوتا ہے سمجھ کر بچنا. تو جو لوگ سمجھ جی نیت کی بھی بات ہے, جو لوگ سمجھ کر بچتے ہیں نا جی وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا جی کال کرنے کا. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی لفظ گناہ کی. تو جتنے بھی چیزیں جو مذہبی احکامات کے خلاف ہیں ان کی لسٹ آپ خود بنا لیں آرام سے ہی بیٹھ کے, پھر آپ دیکھتے جائیں اور پاسٹ کی جو زندگی ہے اس کو مد نظر رکھتے جائیں. پھر آپ کو علم ہوگا کہ کس طرف آپ جا رہے ہیں, پازیٹیو وے یا نیگیٹو وے. جب پورا پراپر سمجھ لیں گے, رجسٹرڈ کر لیں گے, پھر اس لفظ گناہ کو جو ہے اسی دن لکھیے گا کاغذ کے اندر اور پھاڑ کر پھینک دیجیے. یہ ہے اس کی ریالٹی. پھر دیکھتے ہیں کیسے گناہ ہوتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کیسے شیطان ورگل آتا ہے. شیطان نہیں ورگل آئے گا, پھر اندر کا انسان جو ہے جو مرا وہ پھر جاگے. اس پہ بات پھر کسی دن کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان SM افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.